امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ آپ فرماتے جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے نا تو میری بہنیں تھی، میں گھر کا اکیلا تھا مرد، میری ماں اور میری بہنیں تھی، گھر کا اخراجات چلانا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دھوبی کی دکان پر لے کے گئی۔ جا کے دھوبی کو کہا کہ اے دھوبی، یہ میرا بیٹا ہے، اسے نا کچھ کام سکھا دے، جب یہ کام سیکھ جائے گا نا چلو ہمارے گھر کا بھی اخراجات، ہمارے گھر کا بھی خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس دھوبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اسے کام سکھاتا ہوں، میں اسے ہر مہینے کے 2-3 دینار بھی دے دیا کروں گا۔ تو پیارے دوستو، امام مالک صاحب فرماتے ہیں میں نا اس دھوبی کی دکان پہ جاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جاتا تھا نا تو راستے میں ایک مدرسہ تھا، میں اس مدرسے میں بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتا تو میرا دل خوش ہوتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ یار میں عالم بنوں، میں کچھ پڑھوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا مدرسے کی طرف، کام کی طرف، تو راستے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے بلا کر مجھے بوسہ دیا، مجھے چومنے کے بعد مجھے بہت پیار دیا۔ پیار دینے کے بعد فرمایا کہ بیٹے کیا تیرا دل کرتا ہے پڑھنے کا؟ کیا تیرا دل کرتا ہے کہ عالم دین بننے کا؟ آپ فرماتے میں نے کہا جی پیارے، میرا بھی دل کرتا ہے، جی بزرگوں میرا دل کرتا ہے پڑھنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بیٹی آئندہ نا تم ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے آیا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نا شروع ہو گیا مدرسے میں جانے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دن جب گزر گئے نا تو جب مہینہ پورا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ اے مالک تنخواہ لے کر آؤ، گھر کا اخراجات کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں تنخواہ تو وہ دینا جو کام پر جاتا ہو، میں تو کام پر نہیں جاتا، میں تو فلاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ میری ماں نا بہت غصے سے گھر سے نکلی، جا کے نا مدرسے میں وہ بزرگ جو تھے ان کے ساتھ جا کے نا لڑنے لگ گئی۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ان سے نا جا کے لڑنے لگ گئی، گالی گلوچ نکالنے لگ گئی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے پیارے دوستو، جب عورتیں غصے میں آتی ہیں تو ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں۔ تو امام صاحب ٹھنڈے لہجے میں پیار میں ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے رہے اماں میری غلطی ہے، اماں میری غلطی ہے، اماں میری غلطی ہے۔ اور امام صاحب امیر کبیر آدمی، ٹھیک ہے نا، امام صاحب امیر کبیر آدمی، لیکن آپ نے غصہ تک نہیں کیا، آپ نے فرمایا اماں میری غلطی ہے بس۔ تو وہ امام مالک صاحب کی جو والدہ تھی وہ آپ کو بہت کچھ کہتی رہی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا کہ اماں یہ تو بتا کہ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دینار انہوں نے بتایا، دوسری میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ خرچہ بتایا جو بندہ فل اچھی طرح گھر کا اخراجات کرے، وہ خرچہ بتایا 40 دینار۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اماں 40 دینار نا تیرے گھر پہنچ جائیں گے مہینے سے پہلے۔ تو اماں کہتی ہے کہ مولوی چپ کر جا، غصے میں آ کہتی ہے مولوی تو چپ کر جا، مسجد سے بھی کبھی کسی کا پیٹ بھرا، مسلوں سے ممبروں سے بھی گھر چلتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اماں تو پریشان نہ ہو، مہینہ پورا ہونے تک تیرے گھر کے اندر 40 دینار پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ نے فرمایا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تیرے گھر 40 دینار پہنچ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ صاحب بالکل غصہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ نے محبت دی آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیکھیں امیر کبیر آدمی ہونے کے باوجود آپ نے غصہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ عورت نے جس طرح کی باتیں کی لیکن آپ نے غصہ تک نہ کیا، آپ نے امام مالک کو پڑھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر مہینہ کے اندر جب مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا امام صاحب تنخواہ ان کے گھر پہنچا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ تھے فقہ کے امام، ٹھیک ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑی کمال کی ہستی تھے پیارے دوستوں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں، اگر شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔